امپاسبل از ناٹ اے سائنٹیفک ٹرم، اور ایسے بہت سے امپاسبلس کو پاسبل کرنے والی پرائڈ آف پاکستان ڈاکٹر سارا قریشی از ود اس ٹوڈے. شی از این ایروسپیس انجینئر اور ایک بہت زبردست انوینشن کر رہی ہیں. وہ گلوبل وارمنگ از اے تھریٹ ٹو آل آف اس. پوری دنیا کو اس سے بہت خطرہ ہے. ہم سب بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں. پاکستان سے ڈاکٹر سارا از ڈوئنگ سم تھنگ گریٹ اباؤٹ اٹ. آپ جو انجن انوینٹ کر رہی ہیں، پلیز ٹیل اس. جس طرح یہ ایک زمین کے اوپر تھریٹ ہے، اسی طرح آسمان میں بھی ہے. زمین میں تو اس کا جو کاز ہے وہ بہت سی انڈسٹریز جو آپریٹ کرتی ہیں اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. آسمان میں یہ ہے کہ دیر از اونلی ون انڈسٹری آپریٹنگ ان دا اسکائی اینڈ دیٹ از ایویشن. اس کے علاوہ ایک کانٹریلز کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے جو کہ زمین پہ نہیں ہے. جب بھی ہمارا کوئی بھی انجن فیول برن کرتا ہے تو اس میں آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے اور اس کے ساتھ واٹر ویپرز بھی ملتے ہیں. آسمان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل کلاؤڈ بنا دیتے ہیں، جسے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز کے پیچھے ایک لائن ہوتی ہے وائٹ کلر. ہم بچپن میں کتنے فیسینیٹ ہوتے تھے اس لائن کو دیکھتے، یہ نہیں تھا پتا کہ یہ کتنا ہارمفل ہے، اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے. پاکستان کی ایک پہلی کمپنی ہے جو سول اسپیس میں ایئر کرافٹ انجنز پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو کہ ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر رہا ہو کانٹریل انڈیوس گلوبل وارمنگ کو ختم کرنے کے لیے. ہماری اس طرح سے دنیا میں پہلی کمپنی ہے جو کہ ایک ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے. جس ایج میں بچے اپنے ٹوائے سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، اس ایج میں آپ انجن سے کھیل رہی تھی. بالکل یہ ساری چیزیں تھیں انوائرمنٹ میں، لیکن ایک نارمل چائلڈ ہوڈ بھی تھا جیسے سارے بچے گڑیا سے کھیلتے ہیں. ان ایڈیشن یہ چیزیں ان ایڈیشن اور یہ ایک انویزیبل سی لرننگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کئی دفعہ غور سے سن بھی نہیں رہے ہوتے، بٹ یو آر گراسپنگ You are everything. absorbing it. When you were at NUST doing your mechanical engineering, there were 60 male students in your class. You were the only female student. ہر چیز کا نا ایک اچھا پہلو بھی ہوتا ہے. اس کا جو مجھے فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ میں اپنے سارا کام خود سے کرتی، I mean انڈیپینڈنٹلی کرتی تھی. ایسے کوئی بہت گروپس میں نہیں تھی، کوئی بہت دوستیاں نہیں تھیں. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں دو خواتین اکٹھے ہو جائیں وہاں تو وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ باتیں ختم نہیں ہوتی، کام کچھ ہوتا نہیں ہے. Sara, first time I'm meeting a female pilot. First time. بہت دل کرتا ہے جاننے کا کہ how does it feel to be in the air? It feels wonderful. Wonderful. Especially جب آپ ہمیں تو گاڑی چلا کے ہی لگتا ہے کہ you feel flying in the air. آپ ایئر میں ہوتے ہیں، اسپیشلی جب جہاز ایک دم سے زمین چھوڑتا ہے نا، آپ اسٹک پل کرتے ہیں اور وہ اوپر، تو وہ ایک بہت اچھی فیلنگ اس کی آتی ہے. ڈیفینیٹلی. جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اس کی ڈفرینٹ فیلنگ ہے. جب میں باہر گئی، جب میں ماسٹرز شروع کیا تو وہاں جو میری یونیورسٹی ہے دیٹ واز لائک دا ہب آف ایروسپیس. دے ہیڈ دیئر اون ایئرپورٹ اینڈ دے ہیڈ سم ایئر پلینز فرام ورلڈ وار 2 جو کہ ایکروبیٹک ٹرینرز تھے، جو کہ وہ اپ سائڈ ڈاؤن فلائنگ جو آپ ایئر شوز میں دیکھتے ہیں. پھر میں نے وہاں پہ وہ سیکھا. کیسا لگا تھا اپ سائڈ ڈاؤن؟ فیسنیٹنگ. سب سے میرا بہترین ایکسپیرینس وہی تھا جو ایکروبیٹک فلائنگ تھی، بیکاز دیٹس ناٹ سم تھنگ یو کین ڈو ہیئر. کون سی سٹی سب سے زیادہ خوبصورت لگی اوپر سے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب جگہ ایک جیسی لگتی ہیں. یو آر اے پرائڈ آف یور پیرنٹس، یو آر اے پرائڈ آف پاکستان. ماشاء اللہ بہت سے آپ کو اوارڈس ملے. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ بالکل ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. جو سامنے نظر آتا ہے وہ تو ایک گلیمرس کے یہ اتنے ایوارڈز ہیں، لیکن اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے. ابھی بھی جیسے ہم اپنے انجنز وغیرہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، آپ بالکل اتنی گرمی ہوتی ہے، ادھر کھڑے ہیں، ادھر آگ بھی نکل رہی ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی آگ نہ لگ جائے، کچھ نہ ہو جائے. اٹس ناٹ ایزی، اٹس اے ویری ہائی رسک ایکٹیویٹی. آئی ایم پارٹ آف دیٹ انوائرمنٹ. مائی ٹیم از ورکنگ دیئر. آئی ہیو ٹو بی دیئر. بگیسٹ نائٹ میئر؟ آئی ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اس طرح سوچتی نہیں ہوں، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بہتری کی امید رکھیں. اگلے 5 سال میں where do you see yourself? 5 سال میں آئی وانٹ ٹو سیٹ اپ اے بگ فیسلٹی ان پاکستان جہاں پہ ایئر کرافٹ انجنس بنے، جیٹ انجنس بنے، اور دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جو کہ انجنس بناتے ہیں. Biggest hurdle in this beautiful successful journey? ہماری جو سوسائٹی ہے، کچھ ایکسپیکٹیشنز ہے خواتین سے جو بڑی مس مینجڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا کیریئر پرسو نہیں کر سکتی، اور ان کو ایک گلٹ میں ڈالا جاتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے. بہت ایڈیشنل ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے تاکہ وہ ان کی اپنی آئیڈینٹی مینٹین رہے. اگر آپ انجن بنا رہے ہو اور گرم روٹی نہیں بنا رہے ہو تو آپ کو جا کے یہ فیل کرایا جائے کہ آپ گرم روٹی نہیں بنا رہے. اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہو. وہ جو گھر میں گرم روٹی بنا رہی ہے اس کو جا کے آپ بھی بولی کر سکتے ہو کہ تم انجن کیوں نہیں بنا رہی ہو. اور میں نے دیکھا زیادہ خواتین ہی کرتی ہیں. Hi viewers, this is Nadia Sajid. Impossible is not a scientific term. اور ایسے بہت سے امپاسبلس کو پاسبل کرنے والی
pride of Pakistan, Dr. Sara Qureshi is with us today. Assalamu alaikum, Dr. Sara. वालेकुम सलाम. Thank you so much for taking out time. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके आज फाइनली. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. डॉक्टर सारा, बहुत सी बातें करनी है आपसे. बहुत से इम्पॉसिबल्स को आपने पॉसिबल किया, बहुत सी हर्डल्स को आपने क्रॉस किया टू अचीव दिस. डॉक्टर सारा के बारे में बताती चलूँ, शी इज़ एन एरोस्पेस इंजीनियर और एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन कर रही हैं वो. तो आई थिंक सबसे पहले आपकी इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस. पूरी दुनिया को इससे बहुत ख़तरा है और हम सब बैठ के बस देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में कुछ कर रहे हैं. कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है कुछ अरसे के लिए थोड़ी इसका इफ़ेक्ट कम हो सके या किसी तरह से इसको रोका जा सके. वी फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान से एक फ़ीमेल डॉक्टर सारा इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट अबाउट इट. सारा, सबसे पहले बात करते हैं आपकी इन्वेंशन के बारे में. आप जो इंजन नया इन्वेंट कर रही हैं उसके बारे में बात करते हैं. प्लीज़ टेल अस. जी, जैसा कि आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेट है, तो जिस तरह ये एक ज़मीन के ऊपर थ्रेट है, इसी तरह आसमान में भी है. क्योंकि ज़मीन में तो इसका जो कॉज है वो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो ऑपरेट करती हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है और बहुत सी वजूहात हैं. इसी तरह आसमान में है कि देयर इज़ ओनली वन इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन द स्काई एंड दैट इज़ एविएशन. जो जहाज़ वहाँ उड़ते हैं और उनके जो इंजन हैं उनमें ईंधन जलता है और उसकी वजह से वो धुआं छोड़ते हैं और वो धुआं जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. इसी तरह वहाँ पे बेसिकली दो तरह की पोल्यूशंस होती हैं. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है जैसे कि ज़मीन पे है. उसके अलावा एक कॉन्ट्रेल्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है जो कि ज़मीन पे नहीं है. ये बेसिकली जब भी हमारा कोई भी इंजन फ्यूल बर्न करता है तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और इसके साथ वाटर वेपर्स भी मिलते हैं. बट आसमान में ही होता है कि वो एक आर्टिफिशियल क्लाउड बना देते हैं. जैसे आप देखते हैं कि जहाज़ के पीछे एक लाइन होती है वाइट कलर. हम बचपन में कितने फैसिनेट होते थे उस लाइन को देखते. ये नहीं था पता कि ये कितनी हार्मफुल है और वो हमें लगता है कि वो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन असल में वो एक धुआं, उसको कई लोग समझते हैं कि ये जहाज़ धुआं छोड़ रहा है, लेकिन वो बेसिकली फ्रोज़न वाटर वेपर है जो एक आर्टिफिशियल क्लाउड बना रहा है जिसको कॉन्ट्रेल या कंडेंसेशन ट्रेल कहते हैं. अब ये जो है ये एक तरह से एक आर्टिफिशियल लेयर इसकी बन जाती है अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वजह से वो हीट को ट्रैप करती है अर्थ और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और एक जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके. तो वो फिनोमेना होता है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सो आपका जो इंजन है वो इसको कैसे रोक सकेगा? जी, बेसिकली मुझे इसके ऊपर काम, क्योंकि मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरा फील्ड है और मैंने जेट इंजन्स में या एयरक्राफ्ट इंजन्स में पीएचडी की, तो उस वक्त मुझे ये दिया गया बेसिकली प्रोजेक्ट पीएचडी में कि ये इंजन्स को कैसे हम माहौल दोस्त बना सकते हैं, इको फ्रेंडली बना सकते हैं और इन कॉन्ट्रेल्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं. तो उस सिलसिले में फिर मैंने कुछ काम यूके में किया, फिर वापस पाकिस्तान आके भी किया क्योंकि मैंने शादी के बाद पीएचडी की थी और मेरी बेटी भी थी. तो यहाँ पे मैं अपने वालिद साहब के साथ काम करती थी. वो एक रिटायर्ड साइंटिस्ट थे और वो उस वक्त क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट टास्क था और साथ एक छोटा बेबी भी था मेरे पास, तो बहुत चैलेंजिंग और यूनिवर्सिटी से दूर थी. तो उन्होंने एक इन्वेंशन की जो कि एक इंजन के ऊपर एक आप डिवाइस ऐड ऑन कर देते हैं जो कि उसकी जो एमिशंस हैं या उसका जो धुआं है उसको प्रोसेस कर लेता है और उसमें से वो जो वाटर वेपर्स हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रेल्स बन रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड वाटर बना देता है. तो आप इंजन एयरक्राफ्ट के ऊपर ही लिक्विड वाटर स्टोर कर लेते हैं. अब आपको पता है कि एक तो वो उसकी वजह से कॉन्ट्रेल्स नहीं बनते या वो जहाज़ के पीछे लाइन नहीं बनती और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती. तो ये एक आपका फ़ायदा है कि जो क्लाइमेट चेंज आसमान में हो रहा है उसको आपने रोक दिया. दूसरा ये कि बहुत जगह पानी की भी किल्लत है, वाटर स्केर्सिटी भी. जैसे एसडीजी गोल्स आप देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो ग्लोबल हैं, उसमें से एक क्लाइमेट चेंज है, एक वाटर है, वाटर स्केर्सिटी भी है. तो ये भी एक चैलेंज है दुनिया के लिए. तो ये है कि आप वो पानी जो है वो आप जहाज़ पे स्टोर कर लेते हैं और फिर आप लैंडिंग से पहले
जिन इलाकों में पानी की कमी है वहाँ आप आर्टिफिशियल रेनफॉल कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसकी वजह से कोई क्रॉप्स उगा सकते हैं, फॉरेस्ट उगा सकते हैं। मिडिल ईस्ट के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, अफ्रीका में बहुत से इलाके हैं जिनको ज़रूरत है। लाहौर को जैसे जब स्मॉग होती है तो हम दुआएं करते हैं कि बारिश हो जाए, कि ये सेटल हो जाए मुश्किल हमारी, तो ये एक उसका एडिशनल पर्पस है। सो ये बन गया है या बनने वाला है? पीएचडी में तो इसकी जैसे इन्वेंशन हुई ड्यूरिंग माय पीएचडी, पेटेंट्स हुए मेरे फादर के, फिर मैंने इसका पूरा जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन था, मॉडल था, वो सब बनाया। उसकी सारे आपको ज़ाहिर है कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, मैथमेटिकल, और हर चीज़ उसको प्रूव करना पड़ता है बनाने से पहले कि ये काम भी करेगा कि नहीं, इसकी फ़िज़िक्स ठीक है, इसकी मैथ्स ठीक है। फिर उसका एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रॉन्ग इनफ है, क्योंकि हम तो अब जैसे हम एक स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हैं, इस पे ये हमारा वज़न बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये हमने देखने होते हैं। तो वो सारा काम मैंने पीएचडी के दौरान किया। फिर पीएचडी के बाद मुझे कुछ ऑफ़र्स थी यूके में, मैंने क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ ऑफ़र्स थी कि मैं वहीं पे रुक जाऊँ और इसको वहाँ पे कंटिन्यू करूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, या वहाँ पे अपनी कंपनी खोलूँ। लेकिन आई डिसाइडेड टू कम बैक, और यहाँ पे 2018 में मैंने अपने फादर के साथ ये एक कंपनी बनाई। तो ये जो कंपनी है बेसिकली ये पाकिस्तान की एक पहली कंपनी है जो सिविल स्पेस में एयरक्राफ्ट इंजन्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है। क्योंकि इसके अलावा आप देखेंगे कि ज़्यादातर या तो एविएशन की जहाँ बात आती है, या तो एयरलाइंस हैं आपकी जो जहाज़ उड़ाती हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं वो, या फिर डिफेंस के अंदर रिसर्च होती है। लेकिन कमर्शियल स्पेस में लोगों के लिए जो प्लेन्स हैं उनके ऊपर या उनके इंजन्स के ऊपर कोई काम नहीं होता। तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी। फिर ग्लोबली भी दुनिया में अभी कॉन्ट्रेल्स पे बहुत रिसर्च हो रही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग काम कर रहे हैं। मेरा भी काम ऐसे ही एक रिसर्च ग्रुप का हिस्सा था जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हो कॉन्ट्रेल इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए। तो हमारी उस तरह से दुनिया में पहली कंपनी है जो कि एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। कुछ कंपनीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स और एआई के थ्रू थोड़ा सा उसके ऊपर एक तरह से काम करते हैं कि वो क्योंकि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है कि हम रात को सफ़र करें और ऊपर ज़्यादा हाई फ्लाई करें, लो फ्लाई करें, लेकिन वो एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। सो आई नो ऑफ वन कंपनी दैट इज़ डूइंग दैट इन द वर्ल्ड, बट आर्स इज़ द ओनली वन developing this. All the best for that. Thank you so much. बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि पाकिस्तान से स्पेशली कोई फीमेल इतनी प्रेजेंट कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर सारा, जिस एज में बच्चे अपने टॉय से खेल रहे होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, बाहर जाके क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, उस एज में आप इंजन से खेल रही थी। घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा था, फादर साइंटिस्ट, आपकी मदर जो है वो साइंस की प्रोफेसर। सो आपके इन चीज़ों के साथ ही ये आपके टॉयज थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर का इन्वायरमेंट अगर आप ऐसा बना दो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, अगर इस तरह के बना दो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे की डेवलपमेंट में। वहीं से आपका जो है, आपका जो स्किल है, आपका जो माइंडसेट है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। इन्वायरमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारा। बिल्कुल ये सारी चीज़ें थी इन्वायरमेंट में, लेकिन एक नॉर्मल चाइल्डहुड भी था, जैसे सारे बच्चे गुड़िया से खेलते हैं या जैसे भी उनका होता है, बाहर जाके खेलते हैं और सब कुछ, वो सब भी था। लेकिन इन एडिशन ये चीज़ें थी, इन एडिशन और ये एक इनविजिबल सी लर्निंग होती है कि घर का एनवायरनमेंट है तो आप चलते फिरते ये बातें सुनते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। और आप कई दफ़ा गौर से सुन भी नहीं रहे होते, बट यू आर ग्रास्पिंग, यू आर एब्जॉर्बिंग इट। इसमें जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो पेरेंट्स की इंकरेजमेंट होती है। मतलब मुझे जो लगता है वो ये था कि हमारे पेरेंट्स ने हमेशा इंकरेज किया है, सपोर्ट किया है, और जो कुछ भी हम करना चाहते थे तो उसमें मतलब यही होता था कि इनिशिएटिव हमारा होता था, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से एक हौसला अफजाई ज़रूर होती थी। और मेरे ख्याल है वहीं से बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। Exactly. सबसे पहले तो ये ना कि उसको घर में कॉन्फिडेंस मिले, फिर वो बाहर जाए, उसको लोग बिकॉज अगर आपको घर से ही डिस्करेज कर दिया जाए, आप चाहे
آپ دنیا میں جا کے ایکسیل کر دیں لیکن وہ چیز آپ کے اس میں سے نہیں جاتی کہ مجھے میرے پیرنٹس نے یا فیملی نے سپورٹ نہیں دی. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بچوں کو سنا جائے, اپریشیٹ کیا جائے, اور کوئی بھی چیز فورس نہیں, مطلب ایک کیجولی ہم بچوں کو کرائیں. زبردستی اگر آپ فورس کرو گے تو بلکہ اور دور بھاگیں گے. وہ کہیں اب کچھ چیز جیسے میں اپنی بیٹی کے ساتھ, جیسے کوئی بکس ایسی ہوتی ہیں جو کچھ خواتین نے کچھ اچیو کیا ہے وہ میں پڑھتی ہوں, لیکن میں کیا یہ نہیں کہتی کہ تم نے کرنا ہے یا یہ, تم کہتے ہیں آؤ بک پڑھے, آؤ دیکھتے ہیں. اس کا بھی سائنس کی طرف ہے کچھ. شی از 11+, سو ابھی تو خیر وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ کبھی کچھ کبھی کچھ, تو وہ جو بھی کہتی ہے میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بیٹے. سینگ منی سائنٹسٹ ان ہر, وہ نہیں سکتا پوری فیملی اگر جینیٹکلی. بالکل اس کو میں نے شروع سے انوالو رکھا ہے. ایک تو اس لیے بھی رکھا کہ میں نے اس کے لیے ایز سچ کوئی نانی یا کوئی اس طرح نہیں, میں اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی. تو وہ ساتھ ساتھ سب کچھ, وہ ساتھ ساتھ اس نے ایبزارب کرتی رہتی تھی, اور کئی دفعہ جب چھوٹی تھی تو میٹنگس میں بھی جاتی تھی. اب یہ کہ چونکہ بڑی ہو گئی ہے تو شی از مور انڈیپینڈنٹ اینڈ شی وانٹس ہر اون ٹائم, بٹ وہ اس نے کافی چیزیں, تو وہ ایک طرح سے ابھی بھی ہے کہ میں اس سے بہت چیزیں ڈسکس کرتی ہوں, یا کچھ جیسے بزنس میں کہ یہ ہو گیا ایسے کیا یہ, تو وہ شی از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. سم ٹائمز وہ کوئی اپنی طرف سے ایک سجیشن بھی دیتی ہے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں. That's really really good. Not just you are a great scientist, you are a great mother too. بہت ایز اے فیمیل بہت سی ہرڈلز آئیں آپ کے اس جرنی کو کور کرنے میں. ایز اے پاکستانی فیمیل اسپیشلی میں بات کروں گی. مجھے جو ایک چیز بہت اچھی لگی, جو آئی وڈ لائک, کہ کس طرح سے آپ نے اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, کس طرح سے یہ ہرڈل کو کراس کیا. When you were at NUST doing your mechanical engineering, there were 60 male students in your class, and you were the only فیمیل اسٹوڈنٹ. مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو بڑا کانفیڈنٹ سمجھتی ہوں, لیکن اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو. ہاں اگر 10 میل اور ایک میں شاید ہو سکتا ہے, بٹ 60 میلز اینڈ 1 فیمیل. سو وہ آئی وڈ لائک کہ کس طرح سے وہ آپ خود کو کر سکتے, بیکاز بہت سی اور بھی ایسی خواتین ہوں گی who want to go in different fields جہاں پہ سارے میل ڈومیننٹ یہ سارا ہے کلچر ہے, اس میں کیسے وہ سروائیو کر سکتی ہیں اور کس طرح سے. How did it happen? آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, it was difficult. I would not say it was easy because also at that age, now we are grown up, we are confident. Exactly. لیکن اس وقت ایک ایسی formative years ہوتے ہیں, you're not sure. So it was difficult, but ہر چیز کا نا ایک اچھا پہلو بھی ہوتا ہے. اس کا جو مجھے فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ میں اپنے سارا کام خود سے کرتی, I mean انڈیپینڈنٹلی کرتی تھی. ایسے کوئی بہت گروپس میں نہیں تھی, کوئی بہت دوستیاں نہیں تھیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں 2 خواتین اکٹھے ہو جائیں وہاں تو وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں, وہ باتیں ختم نہیں ہوتی اور کام کچھ ہوتا نہیں ہے. تو وہ پھر ایک میرا ایک بڑا فوکس سا ٹائم تھا, بیکاز ایسی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی کہ میری کوئی فرینڈ ہو یا ہم ہر وقت گپ شپ کریں یا کچھ اس طرح. تو میرا پورا فوکس جو تھا وہ اپنے کام کی طرف تھا. پھر اسی طرح جب میں نے اپنا پروجیکٹ بھی کیا تو وہ بھی پھر اکیلے کیا, تو اس میں بھی پھر میری لرننگ بہت زیادہ ہوئی. ورنہ پھر جو گروپ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کہ کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے آپ کا ایک پارٹ ہی ہوتا ہے, لیکن جب آپ A to Z ہر چیز خود کرتے ہو اور ایفرٹ کرتے ہو, ڈیفینیٹلی اٹ واز ڈیفیکلٹ. بٹ آئی تھنک وہیں سے ایک تھوڑا سا نا ایسے کام انڈیپینڈنس کا بھی اور ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ ہونا شروع ہوا, کیونکہ اس کے بعد میں انٹرنشپ کرنے گئی فیکٹریز میں, تو وہاں بھی شاپ فلور پہ میں کام کرتی تھی. وہ سارے اٹ واز obviously there were no women there, all male engineers, male staff, workers, technicians, but I had this, I was able to work and alhamdulillah وہاں پہ مجھے ایک اچھی سپورٹ ملی, ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ملا. Mostly like I would say that 90% of the time they would treat you as a professional, they would encourage you, they would help you learn. Jealousy وغیرہ نہیں ہوتی کہ جی ایز اے فیمیل؟ نہیں, اس اسٹیج پہ نہیں تھی. ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جب تک تو میں اپنا کام کر رہی ہوں تو مجھے ایسا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور میرا ایک ریپٹ ہے جو میرا اسٹاف بھی ہے, وہ میل ورکرز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, انجینئر ہیں, ان کے ساتھ بھی. بٹ آئی ہیڈ ٹو ورک ایٹ اٹ ٹو ڈیولپ اٹ, کیونکہ کئی دفعہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک
فیمیل باس یا فیمیل CEO جو ہے ٹو ٹیک ہر سیریسلی اینڈ ہر آرڈرس. بٹ اس میں مجھے یہ لگا کہ اگر آپ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یو آر پروفیشنلی ساؤنڈ, دے گیو یو دا ریسپیکٹ. بٹ ادر دین مائی اون ورک, اگر میں کہوں کہ دوسرے اداروں میں یا گورنمنٹ آرگنائزیشنس میں, سم ٹائمز آئی فیل دیٹ people feel a bit insecure. Yeah, insecure is the right word, not jealousy, right? So yeah, that happens occasionally. اچھا, جس طرح سے آپ you were doing so good in your career, اور آپ کو اپنی جو آگے جو ڈیسٹینیشن تھی, بلکہ ابھی بھی I'm sure آپ نے بہت کچھ آگے اور بھی سوچا ہوگا اس سے بھی آگے جانے کا, وہ بہت زیادہ اسٹرگل کے ساتھ, ہارڈ ورک کے ساتھ, اور بہت زیادہ وہ ڈیفیکلٹ نظر آ رہی تھی, کیونکہ جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہاں کا رستہ جو ہے کافی مشکل ہے, بہت زیادہ ٹائم آپ کو دینا ہے اس میں اور بہت کام کرنا ہے. اس سب کے بیچ میں جب شادی کی بات آئی, سو ونٹ یو اسکیئرڈ کہ اگر شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, تو میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گی, اور اس سے ہرڈل آئی بیچ میں کوئی؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹیل ادر وومن کہ اگر آپ کچھ پروفیشنلی بہت آگے جانا چاہتے ہو تو دس از اسٹل پاسبل along with your personal life and everything. Yeah. دیکھیں, ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. آئی وونٹ سے کہ جی آپ صرف کیریئر امپورٹنٹ ہے, میرج امپورٹنٹ نہیں ہے, بچے امپورٹنٹ نہیں ہیں, فیملی امپورٹنٹ. ہر ایک چیز کی اپنی جگہ ہے, اپنی امپورٹنس ہے, اور آپ That makes you a complete person. Yes, for your own well-being, everything matters. So you cannot say that one thing can substitute the other. Yeah. So you have to make small compromises here and there in everything, and try. تو میں نے ایسے تو نہیں سوچا کہ مطلب میں بہت فوکس تھی definitely. یا یہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس خراب ہو جائے گا؟ From a very young age I was focused, but آپ پھر کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ کی ایک انٹینشن ہوتی ہے, ایک فوکس ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا, بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی ہوا. میں بہت لانگ ٹرم پلاننگ بھی نہیں کرتی. Exactly. مطلب آئی نو دیٹ one day I want to do this and I want to do this, but how it's going to happen, what is going to happen, اتنا تو وہ تو پھر ہم اللہ پہ ہی چھوڑتے ہیں نا, کہ ہم نے ہر چیز, وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. آپ کی انٹینشنز ہوں اچھی اور ڈیڈیکیشن ہو تو فوکس ہو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں دیٹ پیپل لوز فوکس. ایگزیکٹلی. وہ اس جو کام وہ کرنے نکلتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب آپ پڑھنے نکلے ہیں تو آپ نے چھوڑ کے جاب شروع کر دی ہے, یا اب جی کووڈ آ گیا ہے, بزنس خراب ہو گیا, اب آپ کوئی اور بزنس شروع کر دیں. اب پاکستان کے حالات خراب ہیں تو آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں. تو یہ بات میں نے ضرور رکھی ہے کہ میں نے جو ایک فوکس کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کو میں مینٹین کرتی ہوں. اس سے میں جو جیسے بھی حالات تھے, جو کچھ بھی گزرا, کووڈ کے دن بھی گزرے, مطلب ہر چیز اپس اینڈ ڈاؤنس جو لائف کے گزرتے ہیں, لیکن وہ چیز میں نے چھوڑی نہیں کہ اب جب ایک کام شروع کیا ہے تو اس کو منزل تک لے کے جانا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. سارا, فرسٹ ٹائم آئی ایم میٹنگ اے فیمیل پائلٹ, فرسٹ ٹائم پرسنلی مل رہی ہوں. بہت دل کرتا ہے جاننے کا کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی ان دا ایئر, کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اٹ فیلز ونڈرفل, ونڈرفل. اسپیشلی جب آپ, ہمیں تو گاڑی چلا کے لگتا ہے کہ یو فیل فلائنگ ان دا ایئر. تو بالکل اگر آپ ایئر میں ہو تو ہاں, آپ ایئر میں ہوتے ہیں, اسپیشلی جب جہاز ایک دم سے زمین چھوڑتا ہے نا, آپ اسٹک پل کرتے ہیں اور وہ اوپر, تو وہ ایک بہت اچھی فیلنگ اس کی آتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا, ہمیں ایز اے پیسنجر بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے یہ جو ٹیک آف ہے نا. جی, حالانکہ کہتے ہیں دس از دا موسٹ ڈینجرس پارٹ آف دا فلائٹ. لینڈنگ از ویل. اچھا, تو لیکن ہمیں اس میں, مجھے تو ایز اے پیسنجر بہت مزہ آتا ہے ایک دم سے جب وہ زمین چھوڑتا ہے اور اوپر جاتا ہے. سو ڈیفینیٹلی جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اس کی ڈفرینٹ فیلنگ ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. تو کتنی دفعہ فلائی کرتے ہو؟ میں نے ایکچولی اپنی فلائنگ شروع کی تھی جب میں نے انجینئرنگ یہاں سے ختم کی اسلام آباد سے, اور میں
لاہور میں کچھ عرصہ جاب کری تھی تو میں نے پارٹ ٹائم لاہور فلائنگ کلب میں انرول کیا. وہاں سے میں نے پرائیویٹ پائلٹ لائسنس لیا. تقریباً آپ کو 50 آورس فلائی کرنا پڑتا ہے. اچھا, اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو فلائی ود ان لائک ہاں وہ آپ کی ود ان دا کنٹری. یس, آپ کا ایک سرکٹ ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ایئرپورٹ کے گرد ہی آپ کو بیسک ٹریننگ دیتے ہیں, پھر آپ کو کراس ڈفرینٹ سٹیز میں لے کے جاتے ہیں کراس کنٹری, اور پھر اس کے ایگزامز ہوتے ہیں, ریٹن ایگزامز ہوتے ہیں ڈفرینٹ. اس کے 5-6 سبجیکٹس ہوتے ہیں باقاعدہ. ایویشن لا ہے, انجنس ہے, ایروپلینس ہے, پرفارمنس ان ٹرمز آف ایمرجنسی تک آپ ہینڈل کریں. تو مطلب وہ پورا اس کی جو تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے تو وہ آپ پھر یو ریڈ, یو اسٹڈی اینڈ یو ٹیک دوز ایگزامس اینڈ یو کوالیفائی. اور جب آپ کی دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں, دے گیو یو لائسنس, دین یو کین فلائی آن یور اون. تو یہ میں نے پاکستان میں کیا. پھر جب میں باہر گئی, جب میں ماسٹرس شروع کیا تو وہاں جو میری یونیورسٹی ہے دیٹ واز لائک دا ہب آف ایروسپیس. سو دے ہیڈ دیئر اون ایئرپورٹ اینڈ دے ہیڈ سم ایئرپلینس فرام ورلڈ وار 2 جو کہ ایکروبیٹک ٹرینرز تھے, جو کہ وہ اپ سائڈ ڈاؤن فلائنگ جو آپ ایئر شوز میں دیکھتے ہیں ایئر فورس کے. تو پھر میں نے وہاں پہ وہ سیکھا. انسٹرکٹر کو میں نے بتایا کہ میں آلریڈی پائلٹ ہوں تو میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں. پھر اس نے مجھے وہ ساری چیزیں سکھائیں. کیسا لگا تھا اپ سائڈ ڈاؤن؟ وہ بہت اچھا, بہت فیسنیٹنگ. میرا خیال ہے وہ وہاں کا سب سے میرا بہترین ایکسپیرینس وہی تھا جو ایکروبیٹک فلائنگ تھی, بیکاز دیٹس ناٹ سم تھنگ یو کین ڈو ہیئر. ہاں صحیح. اور کون سی سٹی سب سے زیادہ خوبصورت لگی اوپر سے؟ آئی تھنک اوپر سے یہی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سب جگہ ایک جیسی لگتی ہیں. اللہ کا انصاف ہے کہ سارے گھر بھی ایک جیسے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ سب کچھ ویسے ہی ہے. سارا, یو آر اے پرائڈ آف یور پیرنٹس, یو آر اے پرائڈ آف پاکستان. ماشاء اللہ بہت سے آپ کو اوارڈس ملے. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ آپ کو اتنے پراؤڈلی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یو آر اے پرائڈ, کیسا فیل ہوتا ہے؟ اور اوارڈس کے بعد ہاؤ ڈڈ اٹ فیل؟ اس نے اور آپ کو انکریج کیا؟ بالکل ایک انکریجمنٹ ملتی ہے اور اچھا لگتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے. مطلب جو سامنے نظر آتا ہے وہ تو ایک گلیمرس کے یہ اتنے اوارڈز ہیں, لیکن جس طرح آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, جس طرح آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اوارڈ پکڑ کے فیل ہوتا ہوگا آئی ورکڈ ہارڈ فار اٹ, آئی اچیوڈ اٹ. ابھی بھی جیسے ہم اپنے انجنز وغیرہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آپ بالکل اتنی گرمی ہوتی ہے اور ہم ادھر کھڑے ہیں, ادھر آگ بھی نکل رہی ہے اور یہ ساری چیزیں, آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں. ابھی جیسے آنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی اب یہ مئی اتنا گرم ہو گیا ہے اور اتنا ڈرائی ہے, ہم جب ٹیسٹنگ کریں گے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی آگ نہ لگ جائے, کچھ نہ ہو جائے. تو یہ اٹس ناٹ ایزی, اٹس a very high risk activity, it's difficult. ہائی رسک ایکٹیویٹی بھی ہے. اور پھر یہ کہ آپ جیسے ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں, وہاں ایئر کنڈیشنرز نہیں ہوتے, بیکاز وہاں مشینز ہوتی ہیں, ان کا اتنی ہیٹ ہوتی ہے وہاں. ایز سچ وہ کوئی انوائرمنٹ اٹس سو ٹف. So I'm part of that environment because my team is working there. I have to be there. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک آفس میں اے سی لگا کے بیٹھ جاؤں, مجھے ان کے ساتھ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو اٹس ویری ٹف. اور تو پیچھے بہت اسٹرگل ہے ہر چیز کی. پھر یہ کہ آپ کی ایک فیملی بھی ہے, ایک بیٹی بھی ہے, آپ نے سب چیزیں مینیج کرنی ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں. پھر کئی دفعہ آپ کو فنڈس کی کمی ہو جاتی ہے, فائنانسز, ہاں اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے اور آپ کو مطلب کانسٹنٹلی لگے رہنا پڑتا ہے. تو وہ جب آپ اتنا کچھ کرتے ہیں اور اتنا پھر ایونچولی کچھ ریکگنیشن آتی ہے تو اچھا فیل ہوتا ہے. اٹس گڈ. اٹ انکریجز یو مور. جی, دوسرا مجھے یہ ایک جیسے آپ کے ساتھ بھی میری بات ہو رہی ہے یا اور بھی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک جو ہمارا یوتھ ہے یا ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک نئی چیز کا پتہ لگتا ہے. ہمیں اب جیسے بہت لوگوں کو میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو کانٹریلز کا پتہ ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. اور یہ صرف پاکستانی, ایون دنیا میں بھی بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے نہیں پتہ تھا کہ ان سے اتنی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یا یہ. تو یہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. اگر اسٹوڈنٹس انسپائر ہو کے ایویشن میں جاتے ہیں, ایروسپیس لیتے ہیں, یا ینگ گرلز موٹیویٹ ہوتی ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از
You feel very good about it. Yes. अच्छा सारा biggest nightmare अभी क्या लगता है? नहीं, I don't think like that. नहीं किसी चीज़ से डर नहीं लगता? हाँ. नहीं, मैं इस तरह सोचती नहीं हूँ, बस ये है कि अल्लाह ताला से आप बेहतरी की उम्मीद रखें. बस ये होता है कब कोई भी आप काम जो है ना करने से पहले आप ये सोच लेते हैं कि व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन. या एग्जैक्टली. अगर मैं ये करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं होगा, बंद हो जाएगा, सही, फेल हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट तो देन यू गो अहेड विद इट. यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग देन. इस तरह आई डोंट थिंक लाइक दैट. अगले 5 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ? 5 साल में आई वांट टू सेट अप अ बिग फैसिलिटी इन पाकिस्तान जहाँ पे एयरक्राफ्ट इंजन्स बने, जेट इंजन्स बने. पाकिस्तान में अभी तक हम एज सच कोई मोटर बाइक या कार इंजन्स नहीं बनाते, क्योंकि किसी भी ट्रांसपोर्ट या गाड़ी में, मोटर बाइक में, जहाज़ में जो उसका मेन प्राइम मूवर होता है वो, और जो प्रिसिजन और हाई टेक कंपोनेंट है, दैट्स द इंजन. और दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो कि इंजन्स बनाते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान उस लीग में खड़ा हो, हम जहाज़ों के इंजन बनाएं. और एक लोगों ने एक वो बनाया हुआ है कि जैसे ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. सो आई वांट टू मेक दैट ब्रेक थ्रू कि अगर हम एक दफ़ा बना लेंगे तो हमें फिर देखते देखते बहुत लोग ये काम कर लेंगे, तो फिर एक ट्रेंड बन जाएगा. एंड एवरीबडी विल दे विल से दैट ओके इफ़ we've done it then it is something that is doable in Pakistan. शुरू में अगर इतना अच्छा नहीं भी बनता but then eventually because लोगों ने अभी तो उसको वो बिल्कुल शट आउट कर देते हैं ना कि ये तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता. हाँ, और वही के इम्पॉसिबल. पाकिस्तान में कैपेसिटी है, स्कैटर्ड है, कैपेसिटी है, बस हमारी कुछ पॉलिसीज़ इस तरह की नहीं है कि जो कंड्यूसिव हो. So that's one of the things I want to do in the next 5 years, that we have our own facility to make manufacture. अभी हम बनाते हैं, assemble but नहीं, हम assemble नहीं करते, हम scratch से बनाते हैं, लेकिन हम research prototypes बनाते हैं. Like we make one and we test it, and then we make another, we test it, we make changes. This is how we are doing it. We've also made the first jet engine of Pakistan, but I want it to be like a mass production unit. Exactly. Making hundreds. कंट्री को भी फायदा हो उससे. बिल्कुल. और यही वैल्यू एडिशन है, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें जब इंपोर्ट करते हैं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. और हमारा जिस तरह का ट्रेड डेफिसिट है फॉरेन एक्सचेंज में, जो हमारे इश्यूज़ हैं, तो वो इसी तरह की अगर हम हाई टेक चीज़ें बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे या इवन अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो तभी वो कम होगा. मतलब हम एक्सपोर्ट हैंडबैग्स कर रहे हैं और इंपोर्ट एयरक्राफ्ट कर रहे हैं, तो वो तो कोई कंपैरिजन नहीं होता ना. तो हमने भी इक्वली लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को एक तो सेल्फ सस्टेन करना है. सो दैट्स वन थिंग. एंड सेकेंडली जो मैं ये इन्वेंशन की है इसका भी प्रोटोटाइप बना है, इसको टेस्ट कर रहे हैं. अब इसके बाद इसका एक्चुअल स्केल मॉडल बनना है जो एक बड़े जहाज़ का पे फिट हो. तो वो नेक्स्ट 5 years में आई वांट टू बिल्ड दैट एंड पुट इट ऑन अ प्लेन, एंड दैट प्लेन शुड टेक ऑफ इन द एयर एंड गेट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड, ताकि ये दुनिया के जहाज़ों में लग सके. So काफ़ी बिजी, स्ट्रगलिंग नेक्स्ट 5 years. बिल्कुल बिल्कुल. अल्लाह ताला आसानी करे. ऑल द बेस्ट. बहुत सी दुआएं आपके साथ. तो सारा biggest hurdle in this beautiful successful journey? Hurdle I think ऐसे तो नहीं है कि मैं एक चीज़ को कहूँ कि hurdle होती है, लेकिन कुछ ये है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें एक जो कुछ एक्सपेक्टेशंस है ख़वातीन से जो बड़ी मिसमैनेज्ड हैं. बिल्कुल. और जिसकी वजह से उनको कई दफ़ा वो अपना कैरियर परसू नहीं कर सकती और उनको एक गिल्ट में डाला जाता है कि तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है, तुम्हारी मतलब एक तो हमारा जो दीन में हमारी ज़िम्मेदारियां हैं दैट इज़ ओके, वी ट्राई टू फुलफ़िल दैट, बट एक कल्चरल और एक जो हमने सब कॉन्टिनेंट के हिंदू कल्चर से चीज़ें ली हुई हैं वो चीज़ें भी एक ऐड ऑन होके ना एक डिफ़िकल्ट सा पैकेज बना देती हैं ख़वातीन के लिए, जो कि फिर वो आफ्टर मैरिज पैकेज के साथ वो सब कुछ लेके चलना और अपना कैरियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फिर मेरा यही ख्याल है कि ख़वातीन पे जो
دین کی ذمہ داریاں ہیں، دین نے ڈالی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں کہ اولاد کی تربیت ہے اور جو کچھ اور ہے وہی رکھنی چاہیے. بہت ایڈیشنل ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے تاکہ وہ ان کی اپنی آئیڈینٹی مینٹین رہے. بیکاز واٹ ہیپنز از دیٹ دے لوز دیئر اون آئیڈینٹی. Like everybody is gifted in some way or the other. You have a talent, I have a talent. I mean, آپ اس کی وجہ سے that's your identity, it's your recognition. آپ اس پر کام کر رہی ہیں. اگر آپ وہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پھر آپ کی تو آئیڈینٹی لاسٹ ہے. And it's your capability that you are doing it so well. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اب خواتین کا اپنا ایک ڈومین ضرور ہونی چاہیے جس میں وہ اپنا کام کریں. اور یہ بھی نہیں کہ صرف فائنینشیل نیڈس کے لیے کرنا ہے، ویسے بھی اگر آپ نے خدا نے آپ کو ایک صلاحیت دیا ہے، ایک ذہن دیا ہے، تو اگر آپ انجن بنا رہے ہو اور گرم روٹی نہیں بنا رہے ہو تو آپ کو جا کے یہ فیل کرایا جائے، گلٹی کرایا جائے کہ آپ گرم روٹی نہیں بنا رہے. اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہو، آپ جا کے بھی بلی کر سکتے ہو کہ جی وہ جو گھر میں گرم روٹی بنا رہی ہے اس کو جا کے آپ بھی بلی کر سکتے ہو کہ تم انجن کیوں نہیں بنا رہی ہو. سو اف یو ڈونٹ ڈو اٹ سو ان کو بھی. اور میں نے دیکھا زیادہ خواتین ہی کرتی ہیں. میں نے مے بی ایم رانگ، میں نے زیادہ دیکھا کہ خواتین ہی آپ کو ایسے گلٹ فیل کراتا ہے. Some men have it, some women have it. So it's something that the society needs to think about. اور آپ نے بس جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے سوچا ہے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے بڑا کرنے کا، بس اس پہ لگے رہنا ہے، فوکسڈ رہنا ہے. جو مرضی گلٹی فیل کراتا رہے اس کو کروانے دو اینڈ جسٹ بالکل. you have to be focused. You have to be focused. اپنے ٹریک پہ آپ نے بس رہنا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. That's something you need to analyze and maintain your focus. Thank you so much. Any message, Dr. Sara, before you leave? Yes. For the country, for everyone. میسیج میرا یہی ہے کہ ابھی ہم اگر اپنی ملک کی اکنامک کرائسس کو دیکھیں تو ہم ایز اے نیشن وی ہیو آلویز بین فوکسڈ آن ویری شارٹ ٹرم گولس. وی وانٹ کوئک ریٹرنس. تو ہم نے کبھی ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہی نہیں کی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ریٹرنز دیتی ہیں، دے ریکوائر اے لاٹ آف پیشنس، دے ریکوائر اے لاٹ آف ہارڈ ورک. Technologically developing any product, when it's developed it will give you a lot of money, but while the process is going on, you have to be patient. So we need to focus on long term goals. We need to develop technologies, develop solutions within our country. I want to take this to the world and take this to the sky from Pakistan. And for that I need support, I need funds, I need financial support. And I think people sitting in governments and sitting on funds need to think about it. Do you want to make Pakistan livable, or I would say, do you want Pakistan to survive? That's the question. It's not about me, it's not about you, it's about this country. Thank you. Thank you so much, Sara. کتنا اپنے ہارٹ ٹچنگ میسیج دیا آنیسٹلی. تھینک یو سو مچ اگین اینڈ آل دا بیسٹ. بہت بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ. شکریہ. تھینک یو سو مچ ویورز. آئی ریئلی ہوپ یو لائک دا شو. تھینک یو سو مچ.